ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور نئی بستی سے فوٹوز کا سلسلہ آ چکا ہے۔ اس ویڈیوز میں آپ ایک نئی بستی میں جو ہمارا کام ہوا ہے اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی امانتیں جو ہے وہ ایک اور بستی تک پہنچا دی گئی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تبصرہ کیا ہے۔ اونچی پہاڑیوں پر یہ راشن تقسیم کرنے کا اس وقت جو ہے فیملیز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو زیادہ محتاج بھی ہیں، اور بیوائیں اور مسکین اور مفلس محتاج ان لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں ہیں۔ اس بستی میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، آپ اس دعاؤں پر اپنے آمین کو شامل کریں۔ میں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس خبروں کے ساتھ لوٹتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، یہاں پر جو سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریب اور نادار لوگ، محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے جو مفت راشن کا کیمپ لگا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ تمام معاونین کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ناگہانی حادثات اور آفات سے ان کی حفاظت فرما، مالی جانی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام معاونین کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ خاص طور پر سیدھی بات کے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے مظالم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں کہیں یا اللہ مولانا کی خدمات ہیں، سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں بے شمار یا اللہ قبول فرما کر انہیں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں یا اللہ امن اور سکون والا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ تو ناظرین گرامی، مزید بستیوں میں کام جاری ہے، کچھ بستیوں میں پہنچنا باقی ہے، لہٰذا آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ بستیوں تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے، واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کو تفصیلات مل جائیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب مشرق وسطیٰ کی جنگ کہیں، مشرق وسطیٰ کی جنگ کہنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی عرب ملک نے ایران پر جوابی حملہ نہیں کیا ہے، جبکہ امریکی اخبارات، اسرائیل کے اخبارات پوری طرح سے من گھڑت کہانیاں سنا کر کے ایران کو بھی ایک طرف اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دبئی نے مل کر کے حملہ کیا، دبئی نے حملہ کروایا، اور دبئی کو پتہ تھا کہ ہم حملہ کرنے والے تھے، اور سعودی کے اشارے پر حملے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عرب ممالک بڑے چوکنا ہو چکے ہیں، حکمران وہ کسی بھی اعتبار سے اس وقت جو ہے اس جنگ کو طول دینا نہیں چاہتے، اور وہ درمیان میں نہیں آ رہے۔ اس لیے بوکھلایا ہوا ایران اور اسرائیل، ظالم صہیونی درندے، مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے عرب ممالک کو جنگ میں کھینچ کر کے تباہی کا یہ سلسلہ دراز کیا جائے، جنگ کو مزید بھڑکایا جائے،
اور خود جنگ سے الگ ہو کر کے آپس میں مسلمان بھائیوں کو لڑا کر ان کا نقصان کرایا جائے۔ بحق مشرق وسطیٰ کی جنگ کا 10واں دن جہاں جاری تھا، مجتبیٰ خامنہ ای کو نئے سپریم لیڈر کے طور پر جیسے ہی اعلان کیا گیا، اب آفیشلی اعلان ہو چکا ہے ناظرین گرامی۔ اب تک جو ہے میٹنگ چل رہی ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی، اب باقاعدہ جو ہے ایران میں نئی قیادت کے طور پر سید مجتبیٰ خامنہ ای کو منتخب کیے جانے کے بعد ان کی شخصیت اور پس منظر پر مختلف قسم کی بحث ہو رہی ہے۔ کبھی الگ پرائم ٹائم میں صرف انہی کی زندگی پر میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ اس وقت مجھے ایران سے جو میزائل داغے گئے ہیں مجتبیٰ خامنہ ای کے صدر بننے کے بعد، اس کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ بدلتے ہوئے ویڈیوز اس وقت اسکرین پر آپ جو دیکھیں گے، یہ سب کے سب تل ابیب اور اسرائیل کے مختلف علاقوں سے آنے والی تباہیوں کے مناظر ہیں، جو کل رات مجتبیٰ خامنہ ای کے جو ہے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد مسلسل برسایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ خیبر نامی ایک اور میزائل کو جو الگ تھی، اس کے سلسلے میں داغا گیا، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں آئی ہیں کہ یہ جو ہے جو لوگ میزائل واپس میں دفاعی پوزیشن سے آتے ہیں تو اس کو چکمہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نیچے سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ اپنا جو ہے رخ بدل دیتا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنیک اس میزائل میں جو ہے شامل کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور پھر اس کے وار ہیڈ میں جو ہے ایسی چیزوں کو ملوث کیا گیا ہے کہ جو ان چیزوں کو یہ دشمن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں ٹارگٹ پر جا کر کے لگے گا، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کو چینج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل اگر ایک علاقے میں سائرن بجا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس علاقے میں بم پھوٹیں گے، میزائل پھوٹے گا، لیکن یہ خیبر نامی میزائل رخ بدل دیتا ہے اور ان جگہوں پر جا کر کے بم برساتا ہے، یا اپنے کلسٹر بم کو جو ہے پوری طرح سے پھیلا دیتا ہے جہاں پر ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح سے تباہی پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے خیبر کے سلسلے میں یہ مختلف تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جو کل مجتبیٰ خامنہ ای کو رات کے موقع پر ابھی 12-13 گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے ان کے اعلان کے بعد، اس درمیان میں جو ہے ان کو پوری طرح سے سامنے لایا گیا ہے۔ اور بھی الگ الگ اسرائیل کی تباہی کی تفصیلات ہیں ناظرین گرامی، اس کو آپ یہاں پر نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایک اس وقت ویڈیو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے اسرائیل میں نیتن یاہو کے گھر پر حملہ ہونے کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس سلسلے میں مصدقہ طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے 3 دن پہلے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ہے نیتن یاہو کے گھر پر میزائل داغا گیا ہے، پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ اسی ویڈیو کو دوبارہ شیئر کر کے الگ دعوے کیے گئے ہوں، اس لیے کہ آج ایک اور ویڈیو آئی ہے جو کہ بن گوئر کے گھر پر حملے کی بات کہی جا رہی ہے، اور وہ ویڈیو یہ ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بن گوئر کے گھر پر ہونے والے حملے کی ویڈیو ہے، جو پوری طرح سے تہس و نہس ہو گیا، اور بن گوئر کہاں ہے یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، نیتن یاہو کے گھر کی تباہی کی جو ویڈیو شیئر کی گئی، اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کا بھائی اس میں ہلاک ہوا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے۔ ایک غیر مصدقہ رپورٹس ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے کچھ ویڈیوز اندرونی سطح پر نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس وقت رشیا اور چائنا جس طرح سے ایران کو جو ہے پوری طرح سے اندرونی معاملات اور جاسوسی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری ریالٹی اور اسرائیل کے اندر کی تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ خود نیوز 18 کا ایک رپورٹر اس وقت وہاں پہنچ جاتا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو جو ہے دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو
اس کے پیچھے موجود اس تباہی کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بڑے پیمانے پر میزائل داغے گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے پوری طرح سے تباہی مچائی ہے۔ کل ایران کی جلتی ہوئی ویڈیوز ہم نے دیکھا تھا، جہاں آئل ڈپو پر حملہ ہونے کے بعد آس پاس کے علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آج اسی طرح کے آگ کے شعلے تل ابیب کے مختلف شہروں میں لگتے ہوئے ہم کو نظر آئے۔ یہ ویڈیوز بدلنے والی اور تباہی کے سارے مناظر اسی جانب جو ہیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک ویڈیو جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، میزائل داغنے کے بعد وہاں پر جو گڑھا ہوا اور اس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں جو تباہی ہوئی، اس کے بعد اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہاں یہ اسرائیلی پہنچ رہے تھے۔ تو یہ اس وقت ساری تفصیلات ہیں ناظرین گرامی جو اس وقت آئی۔ ہلاکتوں کی تعداد کے سلسلے میں آپ کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ ایک شخص ہے امریکی، اس کی جانب سے پیش کی جانے والی کچھ تفصیلات کے بارے میں اگر آپ کو رکھوں، جارج گیلوے اس کا نام ہے۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ برطانوی سیاستدان اور تجزیہ کار مانا جاتا ہے جارج گیلوے۔ اس نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ اس وقت ہے اس سلسلے میں تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل اس وقت بدترین شکست کا سامنا کر رہا ہے اور وہاں کی تباہی کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں کی نقصان کی تصویریں ویڈیو جاری کرنے والے افراد کو فوری طور پر، اس لیے کہ وہاں کی حقیقت اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کہ تل ابیب میں اگر کوئی ویڈیوز بناتا ہے یا تصویر وہاں کی جاری کرتا ہے تو اس کو 5 سال کی قید کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور اسرائیلی سینسرشپ کو وہاں کے انٹرنیشنل میڈیا جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے قبول کر لیا ہے، جیسے CNN ہے، BBC ہے، اسکائی نیوز ہے۔ یہ ان کے پاس اصلی وہاں کی تباہی کے مناظر ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ ان کے رپورٹرز وہاں موجود ہیں۔ الجزیرہ اور TRT اس طرح کے رپورٹرز کو وہاں پر رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن امریکہ کے جتنے بھی یا اس کے ماتحت میں ہونے والے رپورٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی دکھاتے ہیں جتنا اسرائیل کہتا ہے، اس سے زیادہ ان کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، گیلوے کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں غازہ جیسا منظر ہے، جیسا ان درندوں نے غازہ کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح سے جو ہے وہاں پر اس وقت شینکن اسٹریٹ، ڈیزنگوف اسکوائر، جو ان کے دوست اس کے قریب رہتے ہیں، گیلوے کے دوست، انہوں نے بتایا کہ یہ ساری حالات ان کو انہوں نے فون کے ذریعے سے فراہم کی کہ اس وقت اسرائیل کے حالات اسی طرح کے ہیں جیسے غازہ کے پٹی کے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ تل ابیب کا فضائی دفاعی نظام اب مکمل طور پر فعال نہیں رہا، یعنی کہ نہ ان کے پاس، اسرائیل کے پاس ایرانی طاقتور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی طاقت ہے، بلکہ گزشتہ شام یعنی کہ میں نے جیسے کہ کہا کہ جو ہے 50 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کو قبول کیا ہے گیلوے کے دوستوں نے خامنہ ای کے سپریم لیڈر کے اعلان کیے جانے کے بعد۔ گیلوے نے یہ بھی کہا ہے اپنی اس رپورٹ میں کہ امریکی ہلاکتوں کے اعداد و شمار بھی اس وقت ہم لوگ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے موجودہ رپورٹیں حقیقت کے برعکس دکھائی جا رہی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اس وقت اسرائیل میں، نہ وہ جنازے دکھائے جا رہے ہیں، اموات کی تصویریں، اس لیے کہ جب اتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے دی مدر آف آل ٹاک شوز کے نام سے گیلوے ایک پروگرام چلاتے ہیں، اسی پروگرام میں انہوں نے جو ہے ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان کی تفصیلات کو بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، خامنہ ای صاحب کے سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد کوریا کے لیڈر نے کم جونگ ان نے جو ہے ان کو مبارکبادی پیش کی ہے، اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تو وہیں پر ایک اور ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، ایران کے میزائل کے پاورفل اٹیک کا نقصان کس طرح پہنچا ہے۔
اور وہ ہے کردستان. نارتھن عراق میں کردستان کے ایسٹرن علاقے میں سناندج نامی، جسے سینا کہا جاتا ہے، سینا کی سٹی میں سناندج نامے کے علاقے میں یو ایس کا بہت بڑا بیس تھا، فوجی بیس. اس کو بھی تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے ایرانی میزائلوں کی جانب سے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی چھپا چھپا کر جہاں جہاں دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے امریکہ نے کہاں کہاں فوجی ایئر بیس بنائے رکھے ہیں، وہاں وہاں کھوج کر اگر اٹیک کر رہا ہے ایران، تو اس کی جاسوسی کی اور اس کے معلومات کی کیا انتہا ہوگی، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور تصویر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بن گورین ایئرپورٹ کی تباہی کا منظر ہے، جہاں پر ایرانی میزائلوں کے داغنے کے بعد کئی سارے طیارے تباہ و برباد ہوئے ہیں. اور بلکہ بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ کرنے کی خبر تو 2-3 دن پہلے آئی تھی. شاید ممکن ہے کہ جو ہے اس کی تصویر اب جو ہے پوری طرح شیئر کی جا رہی ہو، کیونکہ وہاں اندرونی سطح کی تصویریں بڑی دیر سے سامنے آتی ہیں اور بڑی چھپ چھپا کر کے لوگوں کے سامنے کچھ لوگ پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ادھر ناظرین گرامی میں امریکی دفاعی نظام ایران کے سامنے کس قدر ناکام ہے. جارڈن میں تعینات تھاڑ کی بھی نکل گئی ہے جان. اس وقت میں آپ کے سامنے تھاڑ کے سلسلے میں کچھ تفصیلات فراہم کرنا چاہتا ہوں. کل بھی میں نے کہا تھا کچھ اور تفصیلات ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایرانی میزائلوں نے یہ تھاڑ کا جو سسٹم تباہ و برباد کیا ہے وہ کس قدر بڑی تباہی ہے امریکہ کے لیے. تھاڑ کا جو سسٹم ہے یہ دفاعی سسٹم ہوتا ہے، اور یہ جو تھاڑ کا پورا دفاعی سسٹم لگایا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے عرب ممالک کو یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ آپ ہمیں اپنے تیل کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائیے، ہم آپ کے لیے دفاعی سسٹم کو مضبوط کریں گے. اسی دفاعی سسٹم کا ایک نام ہے تھاڑ. تھاڑ یہ لیٹسٹ اور نئی ٹیکنیک کے ساتھ بنایا گیا وہ سسٹم ہے جو دوسرے ممالک سے ہونے والے حملے کے، میزائل حملے ہو یا دیگر کسی بھی حملے کو روکتا ہے. اور یہ ایک ملک میں نہیں ہے، یہ پورا چین ہے. مثال کے طور پر بحرین میں بھی لگایا گیا، سعودی عرب میں بھی لگایا گیا، دبئی میں بھی لگایا گیا، قطر میں بھی لگایا گیا، اور بھی بہت سارے علاقوں میں لگایا گیا. لیکن ان تمام سسٹمز کو بیک وقت الگ الگ اعتبار سے ایران کے میزائل نے وہ تباہی مچائی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. یعنی کہ امریکہ کے اور ان عرب ممالک کے اس پر لگی ہوئی کھربوں ڈالر، کھربوں روپے کے ڈالر، آپ اندازہ نہ لگا سکتے ان تمام ممالک پر جو خرچ ہوا ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے. خیر یہ تو دولت تھی، ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سے بڑا جو نقصان اس وقت ایران نے امریکہ کے تعلق سے تھاڑ کو پورا تباہ و برباد کر کے پیغام دیا ہے کہ عرب ممالک جو اس بھروسے پر تھے کہ یہ سسٹم ان کو بچا لے گا، امریکہ نے جو وعدہ کر کے ان سے لوٹ کر کے یہ سسٹم بنا کر کے ان کی ساری دولت کو لے کر کے لوٹ گیا اور کہا کہ ہم آپ کی کنٹریز کو تحفظ فراہم کریں گے، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں کبھی اس کو اسرائیل سے ڈراتا رہا ان عرب ممالک کو، کبھی ایران سے. پل بھر میں ان کی ساری چیزیں چکناچور کر کے رکھتے. اور اب عرب ممالک اور حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا تحفظ کوئی نہیں فراہم کر سکتا. جتنے بھی دفاعی سسٹم انہوں نے لگائے تھے سب کو نہ صرف ان کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ریاض میں کھوج کر کے مار رہا ہے ایران کے کہاں کون سا ایرانی فوجی دب کر بیٹھا ہے. عراق کے اس 5 اسٹار ہوٹل کی تصویریں ہم نے 2 دن پہلے آپ کو بتائی تھی، جس میں فوجی اور اس کے کمانڈرز تھے. اس نے اسی جو ہے ہوٹل کو جو ہے نشانہ داغ کر کے میزائل داغا ہے اور ڈرون سے حملہ کیا ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے تھاڑ کے سلسلے میں، آپ یہ سن کر کے ایسے ہی نکل جا رہے ہیں کہ تھاڑ پر حملہ کیا. نہیں ہے، تھاڑ سسٹم پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کھرب
جو ہے امریکہ پر بھروسہ کر کے دیا تھا وہ بھروسہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب ان کے سمجھ میں آیا ہے کہ ایران کوئی بھی دشمن اگر ان پر حملہ کرتا ہے، کوئی بھی ملک ان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اب تک جتنا سرمایہ اس میں لگایا ہے وہ بیکار ہے۔ میں اس لیے کہا یہ یاد آیا مجھے ہاں کہ سیٹ کام ٹرمینل 3F-15E اسٹرائک ایگل اور ریڈار وغیرہ شامل تھے، جو اس وقت جو ہے ایران کے میزائل ڈرون حملوں سے جنگ کے پہلے 4 دنوں میں امریکی فوج کو تقریباً $2 ارب کے سامان کا نقصان ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کی تباہ ہونے کی وجہ سے، اور اس سارا کا سارا سسٹم ہو، سیٹ کام ٹرمینل ہو، 3F-15E اسٹرائک ایگل اور ریڈار وغیرہ شامل ہو، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت جارڈن میں جو حملہ کیا گیا تھار کی سسٹم پر، وہاں اس کو نقصان پہنچایا گیا، اور اسی طرح کا سسٹم 3 ممالک میں بھی ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا۔ قطر میں جو العدید ایئر بیس تھا وہ بھی ہی سسٹم لیا ہوا تھا، NFPS-132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، جس کی قیمت $1.1 ارب ہے، اور قطر نے امریکی ریڈار کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ اور اس کے علاوہ ایران نے بحرین کے شہر منامہ میں امریکی بحرے کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ کر کے 2 سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز اور کئی بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا، اس میں نقصان پتہ ہے کتنا ہوا؟ $300 ملین۔ جارڈن کے موافق سالتی ایئر بیس پر تعینات امریکی تھاڈ میزائل کی بیٹری کا ریڈار مکمل طور پر تباہ ہوا۔ صرف میزائل کی بیٹری کا ریڈار کی جو قیمت ہے وہ $300 ملین ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی ریڈار والی عمارتوں کو دو نشانہ بنایا گیا، اور جو دفاعی نظام کو تباہ کیا گیا، اور میزائلوں کے ذریعے سے، سب سے زیادہ ڈرونز کے ذریعے سے جو سستے داموں کے تھے۔ 500 میل کے فاصلے پر واقع یہ اڈہ جو اردن کے موافق سالتی ایئر بیس پر تھا، امریکہ کے لیے بڑا مرکز ہمیشہ سے تصور کیا جاتا رہا ہے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے، جس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر، 50 سے زیادہ جیٹ طیارے، ڈرون اور ٹرانسپورٹ طیارے رن وے پر کھڑے دکھائی دیے تھے، اور آج سیٹلائٹ تصاویر اس ریڈار کے قریب 2 بڑے 13 فٹ گہرے گڑھے کو ظاہر کر رہی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کس طرح تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو ہے ساری تباہی ہے جو پوری جنگوں کے درمیان میں اس وقت جو ہے سامنے نکل کر کے آ رہی ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کے معافی کے دعوے کو ایران نے مسترد کر دیا، اور کہا کہ 1 انچ زمین پر بھی اس وقت جو ہے ہم امریکہ کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا، ایران اپنے خلاف حملہ کرنے والوں کے سامنے جھکنے والا نہیں، اور ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے یہ بیان اس وقت دیا جب وہ حالیہ حملوں میں زخمی ہونے والے شہریوں کی عیادت کے لیے ایک ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، وہیں سے انہوں نے امریکہ کو وارننگ جاری کی تھی۔ وہی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔